الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے معزز پیر بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اور اس ماہ مبارک کا یہ آخری عشرہ میرے اور آپ کے آقا جان کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سفر معراج سے نسبت رکھتا ہے. ایک عظیم الشان سفر. ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس عظیم ہستی سے نسبت رکھتے ہیں اور اس مقدس نبی کی امت میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ انعام اس سفر کی صورت میں عطا فرمایا. نہ اپنی مخلوق میں نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو یہ انعام عطا فرمایا اور نہ آئندہ کسی کے لیے یہ انعام دینے کا وعدہ یا ارادہ ظاہر فرمایا. اس انعام میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے اور تنہا ہیں. اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عروج عطا فرمایا اور اسی عروج کی وجہ سے اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی اور اپنی نشانیاں رکھی. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ آیت مبارکہ 15ویں پارے کی اور سورہ اسراء کی ابتدائی آیت مبارکہ ہے. اس میں میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سفر کے آغاز کا اور ابتدائی حصے کا ذکر ہے. اس سفر کی تفصیل ہمیں صحاح ستہ کی کتب سے ملتی ہیں. بخاری اور مسلم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس سفر کو بیان فرمایا. اس سفر کا کچھ حصہ سورہ نجم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. عزیزان گرامی، غیر مسلم دنیا چونکہ احساس کمتری کا شکار ہے اور وہ ہر معاملے میں اسلام سے مقابلہ کرتے ہیں،
اور اپنے نبیوں کا ہمارے نبی سے موازنہ کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کا ہر نبی برگزیدہ اور مقدس ہستی ہے۔ ہم کسی نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں کرتے یا ان کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کے مرتکب نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سب سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انا قائد المرسلین، انا سید المرسلین ولا فخر، میں رسولوں کا سردار ہوں، میں رسولوں کا قائد ہوں، اور یہ بات کوئی فخر و غرور سے نہیں کہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ نے ان کو تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ یہ سفر ایسا ہے کہ اس پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے۔ یہ سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے اتنی بڑی مسافتوں کو میرے آقا کے لیے مختصر کر دیا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر، اور جنت و جہنم کا مشاہدہ، کل کائنات کا مشاہدہ، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان مبارکہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا سبحان الذی۔ ہم یہ آپ کو اکثر بیان کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کافروں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ کیسے چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک بشر عالم ملکوت سے کیسے گزر گئے، اور آسمانوں سے کیسے گزر گئے، سدرۃ المنتہا سے کیسے گزر گئے، یہ ایک حیرانی ہوتی ہے، اور اس کی بعد وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا تھا، وہ جانتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے رسول کے اس سفر پر اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جل جلالہ و عما نوالہ نے اس سفر کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا کہ یہ رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خود چلا گیا، بلکہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں خود چلا گیا اور میں نے خود سب کچھ کر لیا۔ رب العالمین فرماتا ہے میں لے گیا ہوں۔ اب اگر کوئی اس سفر پر اعتراض کرے گا تو وہ میرے رسول کی ذات پر یا ان کے سفر پر اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رب العالمین سے کوئی چیز بعید نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ان مسافتوں کا بھی خالق ہے، جو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوریاں ہیں، وہ دوریاں بھی بنانے والا ہے، وہ دوریوں کو قربتوں میں تبدیل کرنے والا بھی۔ اسی نے آسمانوں کو بنایا، اسی نے زمین اور آسمان کے فاصلوں کو رکھا، آسمان سے آسمان کے درمیان فاصلے کو رکھا۔ یہ سب چیزوں کا خالق وہی تو ہے، اور جب وہ لے جائے تو پھر کون سی حیرانی کی بات ہے۔ جب وہ لے گیا تو پھر کسی قسم کا اعتراض باقی نہیں رہتا۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہ نہیں فرمایا اللہ لے گیا، رحمان لے گیا، رحیم لے گیا، اپنی اور کسی صفت کا ذکر نہیں کیا، اپنی سبحانیت کا ذکر کیا۔ پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کی کمی اور نقص سے وہ ذات پاک ہے۔ جب ان تمام چیزوں سے، تمام کمیوں سے اور نقائص سے وہ پاک ہے تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ اس کی شان، وہ اپنی شان کے مطابق اس سفر کو کرا رہا ہے، اور وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہا ہے۔ اسریٰ بعبدہ،
اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ اتنے سارے بندے ہیں، ہر مخلوق عبد کے زمرے میں آتی ہے اور اپنے آپ کو عبد کہتی ہے۔ ہم سب عبدیت کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کی شان عبدیت کو دیکھو کہ جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنے بندہ خاص کا ذکر کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں اپنے بندہ خاص کو لے گیا لیلاً، رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا پیارا سفر میرے آقا نے اختیار فرمایا۔ اس کا اگر پس منظر دیکھیں آپ تو یہ وہ سال ہے، یہ وہ دور ہے جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قلبی طور پر بہت غمگین تھے۔ عام الحزن کہا جاتا ہے اس سے پہلے عرصے کو۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصال فرمایا، حضور کے پیارے چچا جناب ابو طالب نے وصال فرمایا، تو دو محبت کرنے والے، دو قریبی رشتے جدا ہو گئے، اور مکے میں اطراف میں ہر جگہ دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین تھے، طبیعت پر ایک بوجھ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی دلجوئی کتنے پیارے انداز میں فرمائی۔ اے حبیب، یہ سب دنیاوی رشتے، یہ تعلق، یہ ملاقات تو وہ دنیا کی ہر ملاقات کسی جدائی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ آؤ تمہیں وہ ملاقات کرائیں جس میں کبھی کسی قسم کی کوئی جدائی یا کسی قسم کا کوئی وقفہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اپنی ذات کا مشاہدہ کرا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کتنی خوش ہو گئی، اور اپنے حبیب کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم الشان مقام عطا فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں، یا ایک روایت میں کہ حضرت ام ہانی کے حجرے میں آرام کر رہے، اللہ کا مقبول فرشتہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی کافوری آنکھیں سرکار کے طلبوں سے ملتے ہیں۔ میرے آقا آنکھ کھول دیتے ہیں، جبریل امین اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملاقات کا ذکر کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر اس نے میرے یہاں سے یہاں تک سینے کو چاک کیا۔ صحابی رسول نے اس کی وضاحت فرمائی تو راوی نے بتایا کہ یہاں حلقوم سے لے کے ناف تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس کو چیرا گیا، قلب اتھر کو نکالا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا، اور واپس آپ کے سینہ اقدس میں رکھ دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام خود بیان فرما رہے ہیں، قلب جسم سے باہر ہے، سرکار اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دھویا جا رہا ہے، سرکار اس کو دیکھ رہے ہیں۔ زندگی کسی لمحے منقطع نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اپنی خدمت میں، سرکار کی خدمت میں مصروف ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے براق سواری کے طور پر لایا گیا۔ یہ وہی سواری جو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہوتی رہی، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو ایک مخصوص سواری کے طور پر لایا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سواری پر سوار ہو کر مسجد اقصی کی جانب سفر اختیار فرمایا۔ آپ کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ راستے میں نے کثیب احمر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی سات ستہ کی حدیث ہے۔
اگر آپ حضرات غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلک حق اہل سنت کی ترجمانی ہوتی ہے، اس کی حقانیت پر سفر معراج بہت بڑی دلیل بنتا ہے۔ ہم لوگ جو عقائد رکھتے ہیں، سفر معراج ہمارے عقائد کی تائید کرتا ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل بے نظیر مانتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سفر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کرایا اور کسی کو نہیں کرایا، اس میں کوئی ان کا مثل نہیں۔ اور کتنے معاملات میں اللہ نے ان کو بے مثل بے نظیر بنایا۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہماری مثل ہیں، تو ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہوگی سوائے اس کے کہ وہ قرآن پاک کی یہ آیت پیش کریں گے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ۔ تو ہم بھی اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس آیت کا معنی اور مفہوم یہی بیان ہوتا ہے کہ خدا نہ ہونے میں وہ تمہاری مثل ہے، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ہم زمین پر رینگتے ہیں اور ان کا سفر عرش اولیٰ پر ہوا کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمناً بات آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قبر کمر برابر کھودی جاتی ہے، اور اس میں یہ سب کیسے عقیدہ اہل سنت کی وضاحت اور تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کے جو معاملات اللہ رب العزت کے لیے دنیا میں ہوتے ہیں وہ قبر میں بھی جاری رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ پھر ان کی قبر مبارک، اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی قبریں بظاہر ہمیں ایک قبر نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ بہت زیادہ کشادہ ہوتی ہے، اور اس میں ان کی عبادات جو ہے اس کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے دیکھ لیا؟ یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت بصارت کا اندازہ کرو۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، تیز رفتار ریل گاڑی ہے، تو آپ کو باہر کے منظر پیچھے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ بہت غور سے بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی منظر نظر آئے گا تو آپ پوری طرح سے ہر چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ظاہری طور پر بھی اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہا ہو تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو پہچان لیں کہ یہ کون صاحب نماز پڑھ رہے ہو سکتا، چاہے وہ ہمارے جاننے والے ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات تو بڑی محال ہے کہ وہ شخص کسی پردے میں ہو، پردے کے پیچھے ہو اور گزرتے میں نظر آ جائے، یہ تو ہم عام طور پہ نہیں دیکھ پاتے، تو سواری پر کیسے دیکھ پائیں گے؟ مشکل ہے نا، محال ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی قوت بصارت دیکھو کہ وہ تیز رفتار براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن نگاہ نبوت اور قوت بصارت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ زمین میں قبر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم دنیا میں ہیں، عالم ناسوت میں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں۔ اندازہ لگائیے، عالموں کا فرق ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا، اللہ کی عطا سے ہی دیکھا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ان کو قوت طاقت عطا فرمائی، ان کو قوت بصارت ایسی عطا فرمائی کہ نبی کو کی قوت بصارت کے عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو رسول عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھ سکتا ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ وہ عالم برزخ میں رہتے ہوئے، قبر میں رہتے ہوئے ہم سب کی اس حاضری کو بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب عالم دنیا میں رہ کر برزخ کو دیکھ سکتے ہیں تو یقیناً برزخ میں رہ کر عالم دنیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ اس بات کی تائید ہوتی ہے، اس سے ہمارے عقیدے کی، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کا گزر 2 قبروں سے ہوا،
فرمایا اس میں عذاب ہو رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر 2 تر شاخیں رکھ دی۔ کیسے پتہ چلا عذاب ہو رہا ہے؟ نگاہ نبوت قبر کے حال کو دیکھ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث سے ثابت، یعنی یہ بات ہم کوئی عقیدت کے غلو میں نہیں کہہ رہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور پھر آپ تشریف لے گئے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی میں سرکار فرماتے ہیں نماز کا وقت ہوا تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میرے آقا امام اور تمام انبیاء سابقین حضور علیہ السلام کے مقتدی۔ یہاں حضور کی صفت اولیت کا مظاہرہ ہو رہا تھا، کیونکہ میرے آقا اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اگر نبوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارک۔ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو نبوت پہلے مل گئی۔ اور تخلیق کے اعتبار سے بھی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، میں اللہ، میرا نور اللہ کی تمام مخلوق میں پہلی تخلیق، پہلی مخلوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور۔ تو اس لحاظ سے حضور اول ہیں، لیکن بعثت کے لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر ہیں۔ تشریف لانے کے لحاظ سے تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، لیکن وہاں پر ترتیب رب العالمین نے وہ رکھی کہ نبی جس کو نبوت سب سے پہلے عطا فرمائی اسی کو تمام انبیاء کا امام بنا کر کھڑا کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوا آسمانوں کی طرف۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنے آقا کے اس سفر کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی ایسی خوش نصیبی ہے کہ کسی اور امت کو نصیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ عروج عطا فرمایا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے روایت میں یہ آتا ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کا دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا کون؟ جبریل امین نے فرمایا کہ جبریل، کہ تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ ہاں میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا؟ ہاں انہیں بلایا گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں سے گزر گئے، اور ہر آسمان پہ دروازہ بند تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا دروازہ کھل جاتا تھا۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یحییٰ، حضرت آدم، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابھی سدرہ نہیں آیا، آسمانوں سے گزر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تمام انبیاء علیہ السلام تو درجے اور مرتبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہیں، تو حضور سے پہلے وہ وہاں کیسے پہنچ گئے؟ پہلے مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سرکار پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ جب آسمانوں پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام۔ تو کیا مطلب؟ کیا ان کی رفتار، ان کی سفر کی رفتار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے؟ رفتار موسیٰ رفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ رفتار ان کی زیادہ ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اور ممتاز بنایا ہے۔ بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں
حضور سے پہلے اپنی رفتار سے پہنچے، لیکن سرکار اپنی رفتار سے نہیں ہے، سرکار تو براق پر تشریف فرما تھے اور وہ براق کی رفتار تھی، تو رفتار مصطفیٰ نہیں تھی، وہ رفتار براق تھی۔ اسی طرح جب آسمان پر پہنچے سرکار تو براق پر ہی سوار ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ براق بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور تمام مخلوقات میں انبیاء کا درجہ جو ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے، لہذا براق کی رفتار کسی طرح بھی حضرت موسیٰ کی رفتار سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی رفتار حضور کی رفتار سے بڑھ گئی۔ سرکار اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے تھے، آپ تو براق پر سوار تھے اور براق کی رفتار سے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہاں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرنا اور پھر سرکار کا آگے تشریف لے جانا، کہاں؟ سدرۃ المنتہا، وہاں تشریف فرما ہوئے۔ یہ ایک بارڈر ہے، اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں وہاں سب کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ایک بیری کا درخت ہے، سدرہ کے معنی بھی بیر کے ہیں، ایک بیری کا درخت ہے جس کے لیے حدیث شریف میں آیا کہ اس کے جو پھل ہیں وہ بڑے بڑے مٹکوں کے برابر اور پتے ہاتھی کے کان کے برابر، اتنا بڑا درخت، اور ہر پھل اور ہر درخت پر اللہ کا ایک فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ اور وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے 4 نہریں دیکھی، 2 پوشیدہ تھیں اور 2 ظاہر تھیں۔ جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 2 نہریں ہیں، جو پوشیدہ ہیں وہ جنت کی 2 نہریں ہیں، اور جو 2 ظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ دریائے نیل اور دریائے فرات جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، تو یہ بھی جنت کی نہروں میں سے نہر ہے۔ سرکار نے اس کو بھی وہاں مشاہدہ فرمایا، اور پھر وہاں سے جب آگے تشریف لے جانے لگے پھر جبریل امین نے وہاں پر اپنے آپ کو روک گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں۔ ایک انتہا ہو گئی حضرت جبریل امین کی، اس سے آگے بڑھنے سے انہوں نے معذرت کر لی۔ یہاں میں ایک بات درمیان میں ذکر کرنا بھول گیا، میں نے آپ کو عرض کی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ہر آسمان پر دروازہ بند تھا، جب سرکار کا نام لیا جاتا تھا تو دروازہ کھل جاتا تھا۔ تو کیا کسی کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جبریل پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل، دروازہ نہیں کھلا، اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا گیا تو دروازہ کھل گیا۔ تو جبریل کوئی عام فرشتے تو نہیں، تو اللہ کے مقبول فرشتے ہیں جو حضرت آدم سے لے کر حضور علیہ السلام تک اللہ رب العزت کے پیغام لاتے رہے اور آتے رہے، آسمان سے جاتے رہے، نہ جانے کتنی مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ہر نبی کی بارگاہ میں آئے، کتنی مرتبہ انہوں نے آسمانوں کا سفر طے کیا۔ آج کیا بات تھی کہ ہر آسمان پہ جبریل کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑ رہا تھا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تو طائر سدرہ ہیں، سدرہ پر پرواز کرنے والے ہیں، اتنے عظیم فرشتے کہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء اہل سنت کے دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ شاہراہ اسی شب معراج کے لیے مخصوص کر کے رکھ دی گئی تھی، اور یہ شاہراہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اس سے پہلے ان سے پہلے نہ کوئی گزرا، نہ ان کے بعد کوئی گزرے گا، یہ راستہ ہی الگ تھا۔ جبریل اپنے راستے سے گزرتے تھے، یہ راستہ حضور علیہ السلام کے لیے سجایا گیا تھا، یہ راستہ ان کے لیے سجایا گیا تھا، اسی لیے دروازہ ان کے نام پر کھلتا تھا، جبریل کے نام پر نہیں کھلتا تھا۔ جبریل اپنی شاہراہ پر گزرتے ہوں گے، اپنے راستے سے آسمانوں پر جاتے ہوں گے، آتے ہوں گے، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ بنایا گیا تھا، اور حضور علیہ السلام اس راستے سے گزرتے چلے گئے، اور اس مقام پر پہنچ کر
सिदरा पर पहुंचकर उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी अपनी हजरत जिब्रील अमीन अपने आप को बताते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। अब आप खुद सोचें, ऐसा मकाम जहां जिब्रील के पर जलने वाले हों, जहां जिब्रील कहें कि मैं बाल भर भी आगे बढ़ूं तो मेरे पर जल जाएंगे, तो होना तो ये चाहिए था कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हुजूर जब मेरे पर जल जाएंगे तो आप कैसे आगे जा सकते हैं? आप भी यहीं रुक जाएं। मैं नूरी मखलूक हूं, यहाँ पे आता जाता रहा हूं, ताहिर सिदरा हूं, जब मेरे पर जल रहे हैं तो हुजूर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन यहाँ पर पूरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमान को मजबूत करे और अकीदा अहले सुन्नत को मजबूत करे कि जिब्रील का भी वही अकीदा है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। वो ये बता रहे थे, वो अपने आप से भी वाकिफ थे कि मेरी क्या औकात है, मेरा क्या मर्तबा है, और शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वाकिफ थे कि इनका क्या मर्तबा है। जिब्रील जानते थे कि यहाँ मेरी इंतहा है और यहाँ से मकाम मोहम्मदी की इब्तिदा है। ये मकाम मोहम्मदी की इब्तिदा हो रही थी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे हैं, लिबास बशरियत में हैं, सब देख सकते हैं, इंसान भी देख रहे हैं, फरिश्ते भी देख रहे हैं, हर एक देख सकता है। लिबास बशरियत देवतन कर लिया। और जब मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ सफर किया तो अब लिबास मलकूती में हैं, फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, जिब्रील अमीन देख रहे हैं, सारे फरिश्ते देख रहे हैं, सरकार का दीदार हो रहा है और सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत मेराज अता फरमा रहा है। लेकिन जब सिदरा से आगे बढ़े तो अब मकाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहिजाब होने लगे। अब लिबास बशरियत और लिबास मलकूतियत में देखने वाले अब आगे वाले मामले की ताब नहीं रखते, इसलिए वहीं पर अर्थ की तजल्ली के फरोग से पर जल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकता। लिबास बशरियत में हर एक ने रसूल को देखा, लिबास मलकूतियत में फरिश्तों ने देखा। जब मकाम मोहम्मदी बेहिजाब होने लगा तो मुकर्रब फरिश्ते ने भी अपने आप को आजिज कर दिया कि हुजूर में आगे नहीं बढ़ सकता। मकाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, इसका इदराक हम और आप क्या कर सकते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जब उनकी हकीकत को उनके रब के सिवा कोई नहीं जानता तो उनकी हकीकत को उनके रब के सिवा कोई देख भी नहीं सकता। क्या हकीकत है? ये बात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने किससे फरमाई? हजरत अबू बकर से रज़ियल्लाहु अन्हु। ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम किसी और सहाबी से फरमाते तो ये होता कि नहीं अबू बकर जानते होंगे, गार में भी साथ हैं, सफ़र में भी साथ हैं, मक्के में भी साथ हैं, मदीने में भी साथ हैं, जनाब ग़ज़वात में भी साथ हैं, आज कब्र में भी साथ हैं। यकीनन ये जानते होंगे। मेरे आका ने अपने उस सहाबी से फरमाया जिसने हर हालत में खलबत और जलबत में देखा, इतना देखने के बावजूद वो उनकी हकीकत को नहीं समझ सके। फरमाया अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। आज यही हकीकत तो बेहिजाब हो रही थी कि जिब्रील अमीन भी रुक गए, मेरे आका आगे बढ़ गए। अब पहले जिब्रील से फरमाया, जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पूछ रहे हैं। जिब्रील ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं तो यहाँ के रहने वाला हूँ, मैं मुकर्रब फरिश्ता हूँ, मैं मांगूंगा अल्लाह ताला मुझे दे देगा, मुझे क्या ज़रूरत है आपके वसीले की। जिब्रील ने ये नहीं कहा। पक्के सुन्नी हैं, वही अकीदा है जो हम अहले सुन्नत का है कि बगैर हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से जिब्रील को भी कुछ नहीं मिलता। जिब्रील भी हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले के कायल हैं और हुजूर को हाजत रवा मानते हैं।
یہ نہیں کہا کہ حضور آپ چلے جائیں، میری کیا حاجت، مجھے اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا، مجھے اللہ نے ہر نبی کے پاس آنے جانے والا بنا دیا، اتنا بڑا مقام مجھے مل گیا، حضور میری کیا حاجت، اگر کچھ مانگنا ہوگا تو میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا۔ جبریل نے یہ نہیں کہا، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عرضی یہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب پل صراط سے آپ کی امت گزرے تو جبریل کے پر بچھے ہوں اور آپ کی امت اس پہ سے گزر رہی ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ خوش قسمت ہیں ہم، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اپنے نبی کی وجہ سے ان کے صدقے اور طفیل اللہ کا مقرب فرشتہ بھی ہمارے لیے پر بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم اس قابل ہیں؟ ہم گناہ گار سیاہکار لوگ، ابھی بھی ہم اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوں گے۔ اس نبی پہ درود بھیجو جس نبی کے صدقے اور طفیل تمہیں یہ مقام مل رہا ہے کہ جبریل تمہارے لیے پر بچھانے کے لیے تیار ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کی بھی عرضی ساتھ لے لی اور آگے بڑھ گئے۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ دیکھو جبریل کا عقیدہ دیکھو، نہ تو انہوں نے اپنے آپ کو حضور کی طرح سمجھا، نہ حضور کو اپنی طرح سمجھا۔ اگر اپنی طرح سمجھتے تو روک لیتے کہ حضور جب میں نہیں جا سکتا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو ان کی طرح سمجھتے تو کہتے ہیں جب آپ جا سکتے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ نہیں گئے، نہ روکا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جبریل مقام مصطفیٰ سے واقف ہیں کہ بس اس سے آگے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میرے آقا وہاں سے گزر گئے، فرشتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا۔ آج اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ بے حجاب اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہو رہا تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے رب کو دیکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ذرا غور تو کرو، جب وہ عظیم الشان ذات عالم الغیب والشہادہ، خود غیب الغیوب، ایسی چھپی ہوئی ذات جو جس کو کوئی نہ دیکھ سکا ہو لیکن ہر چیز سے اس کی معرفت حاصل ہو رہی ہو، ہر جگہ وہ موجود ہو، ہر مقام پر وہ ہو، اس ذات کو دیکھنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اپنے رب کا دیدار کیا۔ فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑی پیاری صورت میں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے ما ذاغ البصر وما طغى، ارے جب انہوں نے دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہ گئیں، پلک جھپکی نہیں، اپنے رب کو بڑے پیارے انداز میں دیکھا، دیدار الہی کر لیا۔ اب مجھے بتاؤ جب وہ ان سے نہیں چھپ سکا تو کوئی اور ان سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ جب وہ نہیں چھپ سکا تو کوئی چھپ سکتا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جب عالم دنیا میں تھے جب بھی مشاہدہ کر رہے تھے، آج عالم برزخ میں ہیں اب بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے خوش نصیبی پہ ناز کرتے ہیں کہ ہمارا دامن، ہمارے ہاتھ اس دامن سے وابستہ ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی سب سے پیاری ہستی بنا دیا۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا محبوب
جب کوئی دوست کسی دوست سے ملنے آتا ہے، ملنے جاتا ہے، تو اپنے دوست کے لیے کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے۔ تم کیا تحفہ لے کر آئے؟ اللہ رب العزت کو کس چیز کی ضرورت؟ ہر چیز کا خالق و مالک تو وہ ہے۔ رب العالمین جل جلالہ و امن والہ کی بارگاہ میں میرے آقا عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری تحیت و ثنا، ساری حمد و ثنا، تمام تعریفیں الہ العالمین تیرے ہی لیے تو ہیں۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی پر سلامتی بھیجی، تمام فرشتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا۔ کتنا میرے رسول کا مقام اللہ نے بلند کر دیا۔ سورہ نجم کے اندر فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ یہ تو اب محب اور محبوب کی باتیں ہیں، طالب اور مطلوب کی باتیں ہیں۔ اتنے قریب ہوئے، فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے کہ خالی 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ کمانوں کا فاصلہ، عرب میں یہ طریقہ تھا، جب 2 قبیلے آپس میں صلح کرتے تھے تو اپنی کمانوں کو ایک دوسرے سے ملاتے تھے۔ کمان جانتے ہیں نا، تیر کمان جو ہوتا ہے اس صورت میں ہوتی ہے، تو کمانوں کو اس طرح ملاتے تھے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم دونوں ایک ہیں، تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال کے طور پر قاب قوسین کا کلمہ ارشاد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ایسی قربت اے محبوب، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ تمہارا دشمن، جو میرا دوست وہ تمہارا دوست، جو تمہارا دوست وہ میرا دوست۔ پہلے تو فاصلہ بیان فرمایا کہ فکانہ قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، پھر فرمایا او ادنی، اس سے بھی کم۔ اب کتنا کم یہ وہ جانے، یہ رب العالمین جانے، یا رسول اللہ جانے کہ کتنا کم فاصلہ رہ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ اپنے رب کا دیدار کیا، اور اللہ رب تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ نے اپنے حبیب کو ان کی امت کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ وہاں پر بھی اپنی امت کی طرف سے سلام بھی پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس لوٹے، اور کیا کیا انعام و اکرام عطا ہوئے یہ رب جانے اور اس کا محبوب جانے۔ پھر آگے آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کیا تحفہ لائے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازیں فرض کر دی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نبی کے فرمان پہ غور کرو، یہ علم کلیم اللہ ہے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ انہیں پتا تھا نا کہ ہم لوگ کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کچھ کم کرائیں۔ سرکار جاتے رہے آتے رہے، 5 کر کے یہ نمازیں کم ہو گئیں۔ اب بدعقیدہ لوگوں نے بغلیں بجانی شروع کر دی، دیکھو حضور کو علم نہیں تھا، دیکھو حضور کو پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو پہلے ہی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی میری امت۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ان کو علم غیب ہے، ان کو تو معاذ اللہ یہی نہیں پتہ تھا کہ کتنی نمازیں رہ جائیں گی اور کتنی امت نماز پڑھ سکے گی۔ افسوس کی بات ہے، کیسے لوگ ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ اعتراض ہمارا رسول اللہ پہ نہیں، اللہ رب العزت پر ہے۔ اگر حضور کو نہیں پتا تھا تو اللہ کو تو پتا تھا کہ آخر میں امت کو کتنی نمازیں دینی ہیں، 5 ہی۔
تو وہ پہلے ہی 5 دے دیتا، 50 فرما کر اس نے 5 کی، تو کیا تم کل اعتراض کرو گے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کم کرنی ہے، تو پہلے ہی کم کر دیتا، پہلے ہی 5 دے دیتا۔ لیکن یہاں تو معاملہ اور تھا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی خواہشوں کو رکھتا ہے، ان کی باتوں کو رد نہیں فرماتا۔ صدیوں پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، الہ العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب میں فرمایا تھا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایک دیکھنے والا تو آنے والا تھا۔ فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ حضرت موسیٰ کلیم کی خواہش تھی کہ دیدار الہی کو بے حجاب دیکھوں۔ اب یہاں پر فرمایا تھا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ایک تجلی طور پہ ڈالی تو طور سرما ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، باقی سارے کے سارے گر گئے، برداشت نہیں کر سکے۔ علماء فرماتے ہیں سوئی کے ناکے کے بھی کروڑویں حصے کے برابر تجلی دکھائی گئی تھی، نہیں تاب لا سکے، اس لیے فرمایا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، کسی کو اتنا باصلاحیت بناؤں گا کہ جو میرا دیدار کر سکے، اور ان کو بنایا، اور جب وہ دیکھ کر آئے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام سے بھی ہر آسمان پہ ملاقات ہوئی ہوگی، کسی نبی نے نہیں پوچھا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا۔ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی نماز ان کا 5 کم کر دیں، پھر تشریف لے گئے۔ یہاں پر تو بات ہی محبت کی تھی، یہاں تو بات ہی اس دیدار لذت دیدار کی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اس ذات کا دیدار کر رہے تھے، اور جب دیکھ کر آتے تھے تو نگاہ مصطفیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دیدار کرتے تھے۔ یہ سلسلہ تو دل چاہتا تھا چلتا ہی رہے، درمیان میں امت کا کام ہوتا گیا، 50 کی 5 رہ گئیں، ادھر حضور علیہ السلام اللہ رب العزت کا دیدار کرتے رہے، اور نگاہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے تو رب کا دیدار کرتے تھے سرکار کے وسیلے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار یا رسول اللہ اور کم کرا کے آئی، سرکار واپس آتے، پھر رسول اللہ کا دیدار کرتے، سرکار کی پیاری پیاری آنکھوں میں، مقدس آنکھوں کے اندر اپنے رب کا دیدار کر کے اس شراب لذت دیدار سے مشرف ہو جاتے۔ اور یہاں امت جو تھی اس کا کام ہوتا گیا، آخر میں کہا 5 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ صحیح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم دیکھو، جب کلیم اللہ کے علم کا یہ عالم ہے کہ قیامت تک کے لیے جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عادت و اطوار کے بارے میں جانتے ہیں، تو جب کلیم اللہ کے علم کا یہ عالم ہے تو حبیب اللہ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ میرے آقا نہیں جانتے تھے۔ فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 میں کمی پر کتنی حیا آئی۔ وہ تو خود 6 نمازیں روزانہ پڑھتے تھے تہجد کے ساتھ، ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی، ان کو کم کراتے ہوئے حیا آئی، ہمیں معاذ اللہ نہ پڑھ کر بھی حیا نہیں آتی۔ دوستوں، یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ادا کا نام ہے نماز۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پہ سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ شب معراج میں ہم اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے، جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام کو وہ تحفہ جو ان کو سدرہ سے آگے عرش اولا پر، یا اس کو مقام بھی نہیں کہا جا سکتا، وہ تو لامکاں ہیں، مکان بھی نہیں، لامکاں ہیں، ماں رب کا دیدار کیا اور یہ تحفہ امت کے لیے لائے۔
ہمیں اس کی قدر نہیں. ہم ادا کرتے ہوئے آل کا ساٹھ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ چلو اب پڑھ لیں گے، جب پڑھ لیں گے اسی میں کتنی نمازیں معاذ اللہ قضا ہو جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پھر فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. حضور علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی، اور مومن نماز ادا کرتا ہے تو رب سے باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میرے آقا نے معراج میں تشریف لے جا کر رب سے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب اللہ کا بندہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے کلام کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، یہ سب نماز میں کہتے نہیں کہتے؟ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی اس تصور میں، اس کیفیت میں نماز پڑھے تو حقیقتاً یہی نماز مومن کی معراج ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے. جب تشریف لائے تو زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم. ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار تشریف لے آئے. یہ سب کیسے ہو گیا؟ گئے اور آئے سارا معاملہ اسی طرح سے کہ ابھی بستر بھی گرم ہیں. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کونین ہیں، کائنات کی جان ہے. کسی جسم سے جان نکال لو، جسم ساکت ہو جاتا ہے، اور جب جان واپس آ جائے تو جسم میں پھر حرکت پیدا ہو جاتی ہے. سرکار تشریف لائے، کائنات کا پھر اسی طرح سلسلہ جاری و ساری ہو. اور حضور علیہ السلام نے صبح اٹھ کر بتایا کہ میں نے یہ سفر اختیار فرمایا. اللہ رب العزت نے حضور کے فرمان پر تائید کی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ میرے رسول کا عظیم الشان سفر ہے. ہم ہر سال اس سفر کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ یہ وہ سفر ہے جو اللہ نے مخلوق میں کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمایا. اس میں حضور کو بلندی عطا فرمائی، ایسی بلندی عطا فرمائی کہ ہر ایک سے افضل بنا دی، اور سب کو دکھایا، بتایا کہ دیکھو میں اپنے محبوب کو کتنا بلند کر سکتا ہوں، کتنا بلند کر دیا. فرشتے بھی نیچے رہ گئے، بشریت بھی نیچے رہ گئی، ملکوتیت بھی نیچے رہ گئی، 18,000 عالم سب نیچے رہ گئے. میرے آقا اس سے گزر گئے اور اپنے رب کا دیدار کر دیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، کیونکہ یہ نماز کی سالگرہ ہیں اور تحفہ لانے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 27ویں شب کو انشاءاللہ درگاہ شریف کی محفل بھی ہوگی، پھر اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی. اپنے ایمان کو پھر تازہ کریں گے، درود پاک کی محفل ہوگی. جتنے بھی دن اس مہینے میں باقی رہ گئے ہیں کوشش کریں کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور اپنی عاقبت کو سنواریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کتنی دیر ہے؟ اے الہ العالمین، اس مقدس اور پیارے ذکر کے صدقے میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر معراج کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. باری تعالیٰ ہم سب میں آپس میں خلوص محبت عطا فرما. الہ العالمین جو کچھ بیان کیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی ہو، دکھاوا ہو یا میرے نفس کا شائبہ ہو، الہ العالمین ان مسلمانوں کی ڈیوٹیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دے. اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما. الہ العالمین تمام حاضرین مجلس کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یہ خواتین و حضرات تیری محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، باری تعالیٰ
ان کی اس محبت کو قبول فرما۔ تیرے دو مقرب بندے جو یہاں آرام فرما ہیں، ان کے صدقے میں ہماری اس حاضری کو منظور و مقبول فرما۔ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے شہر کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، ناگہانی اموات سے محفوظ فرما دے، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ باری تعالیٰ پاکستان کو صحیح اسلامی حکومت عطا فرما۔ یہ نئی حکومت جو قائم ہونے کو جا رہی ہے، باری تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، اپنے رسول کی محبت پیدا فرما، اپنے وطن کی محبت پیدا فرما۔ باری تعالیٰ ان کو پاکستان سے مخلص بنا دے، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، موجودہ نقشے پر پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔